ویلکم بیک ناظرین. دوبارہ ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک ریسرچ آپ کے سامنے میں اور رکھنا چاہوں گی کہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس کی ریسرچ کل میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے بچوں کے 2 گروپس پر جو ہے وہ ریسرچ کی. ایئر 6 کے بچوں کو انہوں نے منتخب کیا اور ان میں سے آدھے بچوں کو انہوں نے کیمپنگ کے لیے کسی فارسٹ میں بھیجا اور آدھے بچوں کو جو ہے ان کی نارمل جیسے لائف ہوتی ہے اس طریقے سے انہوں نے رکھا. اور ایٹ دا اینڈ جو ہے جو انہوں نے ریسرچ کے رزلٹس جو آئے اس میں انہوں نے یہ چیز اخذ کی کہ جن بچوں کو انہوں نے 5 دن کے لیے کیمپنگ پر بھیجا اور وہ نیچر سے زیادہ قریب تھے ان بچوں کو انہوں نے جو ہے وہ تقریباً 50 تصویریں دکھائیں کچھ ایسے چہروں کی کہ جن کے ڈفرینٹ ایکسپریشنز تھے. اور ان بچوں سے جب اس کا تجزیہ کروایا گیا تو جو بچے کیمپنگ کے لیے گئے تھے اور جنہوں نے فطرت سے زیادہ قریب رہ کے وقت گزارا تھا وہ ان چہروں کو دیکھ کر ان کے تاثرات کو زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکے, زیادہ بہتر طریقے سے وہ اس کو ایکسپلین کر سکے کہ ان چہروں کے تصورات کیا کیا ہیں بنسبت ان بچوں کے کہ جو بچے جو ہیں نارمل وقت گزار رہے تھے ٹی وی کے آگے یا اپنے کمپیوٹرز کے آگے یا اپنے لیپ ٹاپس کے آگے. جب ان بچوں سے ان چہروں کی ایکسپلینیشن مانگی گئی تو ان میں سے بہت سارے بچے جو ہیں چہروں کے تاثرات کو نہیں پڑھ سکے. یہ ریسرچ ہمارے دماغ کے لیے ایک سوچنے کا دروازہ پھر کھول دیتی ہے, ایک الارم پھر بجا دیتی ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے. عظمیٰ سے میں یہی سوال کروں گی کہ عظمیٰ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ بہت زیادہ اسکرین ٹائم اور بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپوجر جو ٹی وی اور میڈیا سے ہے اس کی وجہ سے بچے انسانوں کا فیس ٹو فیس جو انٹریکشن ہے جو کم ہو گیا ہے اس سے بچے تصورات اور احساسات اور فیلنگز سمجھنے میں ناکام ہو گئے؟ جی بالکل. آپ دیکھیے کہ بچے جو ہیں جب وہ ان کا زیادہ تر ٹائم وہ جب اسکرینس کے اوپر ہوتے ہیں تو وہ اسکرین جو ہے وہ ان کا کے پاس جو ہے وہ چیز نہیں مطلب وہ اس طریقے سے ڈیولپمنٹ میں وہ نہیں آ رہی ہوتی جو ان کی ایک مینٹل کی ڈیولپمنٹ ہے. اور جب وہی بچہ جب ایک اوپن ایئر میں ہوتا ہے تو وہ ایک فریش آکسیجن لیتا ہے کیونکہ جب آپ اندر ہیں تو آپ کے پاس وہ سب چیزیں آپ کو میسر نہیں آ رہی. دوسرا سینری جو نیچرل سینریز ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں. یہ انسان کی نیچر ہے, وہ نیچر سے قریب ہونا بھی چاہتا ہے, وہ نیچر کو انجوائے بھی کرنا جانتا ہے, وہ چاہتا ہے. لیکن ہم اس کو ایک آرٹیفیشل نیچر اپنے روم میں بنا کے دے دیتے ہیں تو وہ اس کی طرف پھر وہ اس طرف دیکھنے لگتا ہے. لیکن فطرتاً جو جیسے وہ مطلب جیسے اس کی پیدائش ہوئی ہے فطرتاً وہ باہر ہی کی فطرت کو پسند کرتا ہے, وہ زیادہ اس میں انجوائے کرتا ہے, وہ زیادہ اس کو اس میں فن ہے. لیکن ہم نے اس چیز کو اس سے ہٹا دیا ہے, ہم نے اس کو وہاں سے نکال کے ہم نے اسے کمرے میں اس کی ایک دنیا بنا کے اس کے لیے چھوڑ دی ہے. تو اس وجہ سے جب وہ بچے جب وہ باہر ہوتے ہیں تو وہ ان کی کے پاس ایک ڈیولپمنٹ کا زیادہ طریقہ ہوتا ہے. جیسے اب یہاں پہ ہم اسکولس میں ان کو بریکس دی جاتی ہیں اور بریک ٹائم میں جبکہ یہاں کے ویدر کے باوجود ہم ان کو باہر بھیجتے ہیں, اس کی مین ریزن ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ فریش آکسیجن میں فریش اس میں ایئر میں جائیں اور وہ وہاں پہ جا کے اپنا تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کریں. ادروائز جبکہ پیرنٹس کی ہمیں یہ کمپلینٹس بھی آ جاتی ہیں اور یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ اس کو اس ویدر میں بھی ہم جو بھی ویدر ہوتا ہے ہم بچوں کو باہر نکالتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اس بات کا ہے کہ ایک ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کو باہر ان کو ایک پراپر بریک ٹائم ملنا چاہیے جس کے اندر وہ باہر جائیں اور اپنے نارمل بالکل اس سے فرق پڑتا ہے کیونکہ آپ کو نیچر سے جتنا زیادہ بچہ قریب ہوگا, گرین لائف جسے کہتے ہیں کہ گرین ٹائم بچے کو نہیں مل رہا تو اس کی وجہ سے اس کے جو ہے وہ اثرات برے ہی اثرات بچوں کے اوپر آ رہے ہیں اور وہ صحیح انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. ان کے پاس جو ہے نا کلیئر ویژن نہیں آ رہا کہ وہ اس کے ساتھ وہ جو ایک کر سکتے تھے وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے ان کا. بالکل. صوفیہ آپ اگر بتائیں دوبارہ اسی حوالے سے آپ بھی آگے بڑھائیں کہ انسانوں کے احساسات سمجھنا کیا میڈیا نے آنکھوں پہ کوئی پٹی باندھ دی ہے یا یہ کہ نظریں کمزور کر دی ہیں؟ بالکل نظریں کمزور کر دی ہیں یا پٹی باندھی ہیں تو آپ نے بہت اچھا وہ کیا کیونکہ ہم جب ایک چیز کو دیکھتے ہیں ظاہر 2 ہی آنکھیں ہیں ہمارے پاس, ایک سین کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم پیچھے ہمارے سر کے پیچھے تو دوسری آنکھیں نہیں ہیں تو ہم ظاہر ان چیزوں کو مس کر رہے ہیں, نہیں دیکھ رہے ہیں. اور جہاں تک جہاں تک نیچر کی بات ہے یہ بالکل یہ ریسرچ ہے کہ بچوں کو اپنے پارکس لے کر جائیں, بچوں کو نیچر سے قریب کریں, بچوں کو کیونکہ ایک بچہ جو ہے ایک انسان جو ہے وہ نیچرلی ظاہر جتنا دیکھیں نیچر سے جتنی چیزیں دور ہوتی جائیں گی ہم نیچر کے جتنے بھی راستے ہیں ان سے دور ہوتے جائیں گے, ہم آرٹیفیشل لائف نہیں کر سکتے. بالکل صوفیہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن ہمارے ناظرین کے لیے آپ نا یہ بات اور کلیئر کریں کہ بہت سی ماؤں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا یقیناً اور میرے ذہن میں بھی ہے کہ نیچر سے قریب کریں لیکن بہت سے دن ایسے ہیں کہ جس میں آپ نیچر سے قریب نہیں کر سکتے, آپ بچوں کو باہر نہیں لے جا سکتے. اسپیشلی آپ دیکھیں کہ اس کنٹری میں ویدر جو ہے وہ ایک بڑا ایسا فیکٹر ہے کہ جس سے آپ نظر نہیں پھیر سکتے اور آپ کے پاس باہر لے جانے کا راستہ نہیں ہے. تو ماؤں کو کوئی ایسا طریقہ بتائیں. اور اگلا سوال بھی میرا یہی ہے کہ کیا ٹی وی کا ٹائم لمٹ ہونا چاہیے؟
کوئی ایسے طریقے کے باہر نہیں جا سکتے, گھر کے اندر ہی کیا طریقہ ہو کہ بچوں کو انوالو رکھیں ہم؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے, اور ہمیشہ سے میری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم سے غلطیاں تو ہوتی ہیں, اس کو سدھاریں کیسے. تو جیسے اب بچے, ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو روز پارک لے کے جائیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو, آپ ویک میں 2 دفعہ 3 دفعہ اپنے شیڈیول کریں اپنے ٹائم کو, کہ نہیں مجھے آج اپنے بچے کو لے کے جانا. اس بچے کو بھی پتا ہو کہ ہاں آج میرا ٹائم یہاں جانا ہے ہم نے. اگر بارش ہو رہی ہے یا ویدر سوٹیبل بچے کے لیے نہیں ہے, جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ نیچر اتنا ظالم نہیں ہو سکتا کہ وہ نیچر یا ویدر جو ہے میرے بچے کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا. ٹھیک ہے آپ احتیاطی تدابیر کریں, اسے وارم رکھنے کے لیے چیزیں لے کر جائیں, لیکن جائیں ضرور بچوں کو نیچر سے قریب. اچھا رہا دوسرا سوال یہ کہ جب نہیں جا سکتے تو کیا کریں, اسے اپنے ساتھ انوالو رکھیں. آپ کوکنگ کر رہی ہیں, آپ کوکنگ میں اس کے ساتھ انوالو رکھیں, اسے چھوٹی چھوٹی چیزیں دے دیں, اسے کہیں کہ یہ کرو بیٹا, میرے ساتھ انوالو رہو. آپ بلنگ کر رہی ہیں, آپ اس کو دے دیجئے کہ وہ کچھ اسی طرح کی ایکٹیویٹی کرے جو وہ آپ کر رہے ہیں. آپ اپنے بڑے بچے کو ہوم ورک کرا رہی ہیں, آپ چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ ملائیں, اس کو بھی ایک کچھ چیزیں کلر کرنے کے لیے یا اسے کوئی اور ایکٹیویٹی. بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں, بہت سارے کھلونے بھی ہیں اسی حوالے سے جو لرننگ کے لیے بہت سوٹیبل ہیں, وہ آپ ان بچوں کو پرووائڈ کریں, رادر کہ آپ ان کو گیجٹس میں انوالو کر دیں کہ چلو میں یہ کام کری تم وہ کر لو. لیکن اسے انوالو کریں, ساتھ رکھیں اپنے بچوں کو. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مرغی اپنے بچوں کو لے کے گھومتی ہے, تو بالکل وہ نیچرل چیز ہے, وہ چیزیں نیچرل ہیں. اور نیچر ہے کہ بچے اور ماں کا ریلیشن شپ اسی لیے اتنا امپورٹنٹ رکھتا ہے ہر انسان کی زندگی میں. ماں کے پیروں تلے جنت جو کہی جاتی, تو یہ فزیکلی بات نہیں ہے کہ اس کے پیروں کے تلے جنت ہے. اس نے وہ پورا ٹائم اپنا لگایا ہے, جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے بشارت دے دی ہے کہ تم جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کی مسنگ ہو رہی ہیں, اس کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ جنت میں پا رہی ہیں. صوفیہ بالکل صحیح بات کہی. اچھا ایک بات اور یہ بھی ہے ذہن میں, اور مجھے ایک سوال بھی کسی نے مجھ سے یہ کیا, جو مجھے ایک صاحبہ نے کہا کہ آپ ضرور اپنے پروگرام میں اپنے گیسٹ سے پوچھیے گا کہ کیا اوور آل پوری فیملی کا ٹائم بھی کوئی فیملی رولز ہونے چاہیے کوئی ٹی وی کے حوالے سے, یا ان ساری الیکٹرانک گیجٹس جو ہیں ان کے استعمال کے حوالے سے. کیونکہ جب فیملی کا ماحول نہیں ہوتا, اور جب باپ جو ہے اس کا طریقہ یہ کہ وہ گھر آئے اور جا کے ریموٹ ہاتھ میں پکڑے اور ٹی وی کھول کے بیٹھ جائے, یا ماں جو ہے وہ صبح مارننگ شوز دیکھ رہی ہو اور جب بچے آ رہے ہوں تو وہ کوکنگ شوز دیکھ رہی ہوں, تو اس وقت بچوں کے لیے بھی پھر کوئی ایسی چیز سامنے نہیں ہوتی نا. انہیں بھی لگتا ہے کہ جو چیز اور لوگ کر رہے ہیں وہ چیز ہم بھی ضرور کریں, ہم بھی اپنی پسند کی چیزیں دیکھیں. اور جو ہے وہ میری ایک فرینڈ ہے, ان کی بیٹی نے یہی بات کہی کہ ماما کا ٹائم جو ہے وہ کوکنگ والا ہوتا ہے, کوکنگ شو دیکھنے کا, تو میرا ٹائم جو ہے وہ میں جو ہوں اس وقت اپنا کارٹون دیکھتی ہوں اور مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے. تو اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیملی رولز کیا ہوں؟ دیکھیں فیملی رولز تو فیملی رولز کا تو مطلب یہ کہ وہ پوری فیملی پہ اپلائی ہوں. وہ ہم صرف بچوں پہ کی حد تک ہم اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بچوں کے ٹائمنگز ٹی وی کے کم ہو جانے چاہیے, لیکن ماؤں کے بڑھ جانے چاہیے, یا اس میں کل کو باپ مطلب جب کام سے واپس آئے تو پھر باپ کا ٹائم جو ہے وہ صرف ٹی وی ہی دیکھنا ہے. تو یہ ہم لوگ یہ خود چیزیں بچہ ہم سے لرن کر رہا ہے, ہر چیز بچہ ہم سے ہی لرن کرتا ہے. بچے کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ساری چیزیں وہ جب بچی یہ دیکھ رہی ہے یا بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ بغیر ٹی وی کے نہیں رہ سکتی, اس کا یہ ٹائمنگ ہے, اس میں وہ دیکھے گی, تو اس کو بھی ایک کیوریسٹی اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو میں نہیں دیکھ سکتا یا میں نہیں دیکھ سکتی, تو پھر وہ اس چیز کے وہ بھی انوالو ہونا شروع ہوتے ہیں بچے. تو ہم بچوں کو فیملی کے لیے تو رولز جو ہیں وہ پوری فیملی پہ اپلائی ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹائمنگ ہونے چاہیے کہ جی میں اس ٹائم کے اندر اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ فیملی آورز کا ہماری یہاں زیادہ فقدان ہو چکا ہے, کیونکہ ہم جو ہے ٹی وی کو اگر ہم سب بیٹھ کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک ڈرامہ کوئی بیٹھ کے سارے مل کے ساتھ دیکھ لیں گے تو وہ ہمارا کوئی بہت اچھا ہم نے ٹائم اسپینڈ کیا. ہم اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کریں, ہم ایک دوسرے کے سے سارا دن کے جو اسکیڈیول جو ہم نے جو ڈے ہم نے اسپینڈ کیا ہم اس کو ڈسکس کریں. ہم بچوں سے پوچھیں کہ آج ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کیا رہیں, انہوں نے اسکولس میں کیا کیا, میں نے جو کچھ کیا میں نے بھی ان کو بتانا ہے کہ جی میں نے آج کوکنگ میں بیٹا یہ کیا, یا میں اگر میں جاب کرتی ہوں کہ جی میں آج اسکول میں اپنے بچوں کو یہ کرا کے آئی ہوں, اچھا اب ہم یوں کرتے ہیں. اور کوکنگ ہے, اگر ماں کوکنگ کر رہی ہے تو اتنے سارے ٹوائز ہیں وہ بچوں کو ساتھ وہ دے کے وہ کروا سکتی ہے کہ اچھا چلو میں تمہیں تھوڑا سا یہ دیتی ہوں, تم یہ کرو میں یہ کروں. اصل میں پرابلم ہمارا یہی ہے کہ ٹی وی اور میڈیا کی انوالومنٹ کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اور ہم وہ ٹائم دینے کو ہم تیار بھی نہیں ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کوکنگ شو لگائیں, ہم اس پہ کریں, بچی کو ہم کوئی بھی ایک رائم وغیرہ لگا کے یا ہم کو اس کو کارٹون دے کے ہم اس کو بٹھا دیں تاکہ یہ ہمیں ڈسٹرب نہ کرے. بالکل عظمیٰ آپ کی بات ٹھیک ہے. اور ناظرین ایک اور بہت سوال جو میرے ذہن میں چپتا رہتا ہے بار بار,
اور ایک ایسا پوائنٹ کہ جس کی طرف میں آپ کی ضرور توجہ دلاؤں گی کہ ایج لمٹ جو ہونی چاہیے نا پروگرامز کو دیکھنے کے حوالے سے. اور ایک ٹپ جو ہے ہمارے مہمانوں نے, ہم نے پہلے بھی یہ چیز ڈسکس کی اور آپ کو ہم اپنا تجربہ شیئر کر رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جو کچھ بھی وہ دیکھ رہے ہیں کوشش کریں کہ اپنے کام چھوڑ کر آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں. اگر آپ کے بچے بہت ینگ ہیں, اگر آپ کے بچوں کی عمر کم ہے, تو آپ ان کو کوئی کارٹون دکھانے سے پہلے خود ضرور دیکھ لیں, آپ اس کی ریٹنگ ضرور چیک کر لیں, آپ اس کی ایج لمٹ ضرور چیک کر لیں, اور آپ کوشش کریں کہ دکھانے سے پہلے جب آپ دیکھ کے اس کو گزر جائیں گے تو آپ کو خود اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ کا اندازہ ہو جائے گا. تو یہ آپ کے لیے ہماری ٹپ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ جب بھی بیٹھے ان کا کارٹون واچ کریں, بعد میں ان کے کارٹون کیریکٹرز پر, ان مووی کیریکٹرز پر, ان ٹی وی پروگرام شوز کے کیریکٹرز پر ضرور ڈسکس کریں, اور آپ دیکھیں کہ آپ کو اس کا اثر ضرور نظر آئے گا. صوفیہ, آپ کچھ اس حوالے سے کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو جو آپ نے پہلے سوال پوچھا تھا میں اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہ رہی ہوں. وہ صرف یہ ہے کہ دیکھیے ہر فیملی کا کے ملنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ہم پہلے بھی اس بات کو کہتے تھے کہ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیجیے. ٹی وی میل ٹائم پہ, کھانے کے ٹائم پہ ٹی وی نہیں اوپن ہونا چاہیے. اس کے بجائے آپ آدھا گھنٹے میں کھانا فنش کرتے ہیں, 20 منٹ میں کھانا فنش کرتے ہیں, اس کو تھوڑا سا بڑھائیں, 1 گھنٹہ کر دیں. اسی ٹیبل پر آپ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. آپ ہٹ کے چائے کے ٹائم پہ اکثر لوگوں کے گھر میں ہوتا ہے کہ کھانا, لیکن ایک وقت کا کھانا ضرور سب ساتھ کھائیں. کوشش کریں. یہ بہت مشکل کام ہے, نو ڈاؤٹ. کوئی بچے کی کس ٹائم ہے, کوئی بچے کا کچھ ٹائم ہے, کسی ہسبینڈ کا آنے کا ٹائم ہے, لیکن اس چیز کو ایک سینٹر پوزیشن پہ رہتے ہوئے, ماں ایک سینٹر پوزیشن پہ ہوتی ہے ہر گھر میں, تو رہتے ہوئے اس بات کو ڈسکس کریں کہ بیٹا دیکھو یہ ٹائم ہے ہمارے کھانے کا, ٹھیک ہے تم لیٹ آ رہے ہو, ہم تمہارا ویٹ کر لیں گے, آدھا گھنٹہ, آدھے گھنٹہ, 1 گھنٹہ اور ویٹ کر لیں. کوئی 9 بجے سے پہلے, 9 بجے کے بعد تو کوئی نہیں آتا, بہت کم ہوتا ہے کہ آئیں, اور وہ بھی ایسا نہیں, لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ کوئی ایک ٹائم ضرور فکس کریں جس میں, یا کوئی ایک ٹائم ہو جس میں پوری فیملی مل کے بیٹھ کے کھانا کھائے, ایک دوسرے سے بات کرے, ایک دوسرے سے ہنسی مذاق, ایک دوسرے کا خیال, ادب, لحاظ وہ وہیں سے سیکھیں گے یہ سب بچے. اچھا, دوسری چیز آپ نے جو سوال پوچھا ایج لمٹ کا, یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں ہم جب ٹوائز آر ایس میں جاتے ہیں بچوں کے لیے ٹوائز لینے کے لیے, اس پہ ایج لمٹ لکھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے. اب ہم کارٹونس دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, یا بچوں کے ساتھ کوئی ان کی کارٹون مووی جو اینیمیٹڈ ہوتی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ضرور دیکھیے اور ان کو ڈسکس کیجیے کہ اس کے جو بیڈ, اچھا بیٹا آپ نے, اچھا یہ کیا کیا اس نے, بالکل اس لیول پہ آ کے بات کیجیے, جس لیول پہ آپ کا بچہ ہے بالکل اس سے اسی طرح سے بات کریں, تو وہ آپ کو بتائے گا, وہ اپنی سوچ کھولے گا آپ کے سامنے, تو پھر وہاں سے پھر آپ اس کو اٹھائیے کہ کیا چیز وہ پرسیو کر رہا ہے, کیا چیز رانگ, کیا چیز رائٹ ہے. بالکل صوفیہ, بہت شکریہ آپ کے اس اچھے مشورے کا. اور ایک اور چیز ناظرین جو ہم عظمیٰ آپ سے سوال پر آئیں گے کہ آپ نے اسکولز میں بھی کام کیا ہوا ہے, کہ ہم میں سے بہت سی مائیں یہ کہتی ہیں کہ بچے اسکول سے یہ چیز لرن کر کے آ گئے, بچوں نے اپنے فرینڈس سے یہ چیز سن لی, تو کیا ہم صرف اسکولز پر یہ بلیم کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں کہ اسکول سے بچے لرن کر کے آ جاتے ہیں؟ حالانکہ بہت دفعہ اسکول سے جو لیٹرز آتے ہیں, بچوں کے اسکول سے جو لیفلیٹس آتے ہیں, جو لیٹرز آتے ہیں, جو فلائرز آتے ہیں, عموماً میری ایک دوست ہیں جن سے میں کبھی کبھی پوچھتی ہوں کہ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسکول میں پروگرام ہے یا یہ جو ہے وہ اسکول کی ایکٹیویٹی ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں مجھے تو نہیں پتہ چلا. تو کیوں نہیں پتہ چل پاتا؟ آپ یقیناً آپ میں سے بہت ساری مائیں اس بات کو مانیں گی کہ جب بچے اپنے اسکول سے ہاتھ میں لیٹرز لیے ہوئے آتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا, اور انہی میں سے ایک لیٹر پورے سال میں ضرور آتا ہے کہ جس میں آپ کو پوری جو انٹرنیٹ سیفٹی پالیسی ہے, میڈیا سیفٹی پالیسی ہے, اس کے حوالے سے پورا آپ کے سامنے ایک لیٹر وہ بھیجتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بچے کیا کیا چیزیں واچ کر سکتے ہیں, کون کون سے ویڈیو گیمز دیکھ سکتے ہیں, کون کون سی چیزیں جو ہیں ان کی نظروں کے سامنے سے گزر جاتی ہیں. ہمیں اس بات میں کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہم اس کی ایج لمٹ پر نظر رکھیں اور توجہ رکھیں. اس میں آپ کیا کہیں گی کہ کیا اسکولز کی نظر اس پر ہے یا اسکولز اس چیز کو ایوائڈ کر رہے ہیں؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں اسکول میں تو بچوں کے پاس جو وہ انٹرنیٹ بھی یوز کرتے ہیں اس پہ بھی پاسورڈ ہوتے ہیں جی, تو پورے ان کی جو جس ویب سائٹ کو وہ ایکسیس کرتے ہیں اس کا پورا ریکارڈ ہمارے پاس اپڈیٹ ہوتا ہے.
وہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بچے وہاں پہ, اور ویسے بھی وہ بہت ساری جو ویب سائٹس ہیں جو بچوں کے لیے جو اس کو ایج کے حساب سے اس کو الاؤڈ ہی نہیں ہے, مطلب وہ بچے ایکسیس کر ہی نہیں سکتے وہاں سے. وہ بچے ایکسیس کرتے ہیں اپنے موبائل فونس پہ, کیونکہ موبائل فونس پیرنٹس نے ان کو لے کے دیے ہوئے ہیں, وہ بریک ٹائم پہ اس پہ, اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کے ہم فون وغیرہ ہم سے لے لیے جاتے ہیں جو پھر ان کو اینڈ میں ملتے ہیں. اب یہ کہ دیکھیں اگر آپ کوئی چیز, بہت ایزی ہوتا ہے کسی بھی بات کو آپ بلیم کر دینا. جیسے اگر آپ بچہ آپ کا کوئی چیز غلط کر رہا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی اسکول سے سیکھ لیا, کل کو وہ گھر میں کوئی چیز غلط سیکھتا ہے تو کہتے ہیں جی دادی سے سیکھ لیا, پپی سے سیکھ لیا. ٹھیک ہے, ہم ماں ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی طرف تیار ہی نہیں ہے. اور اسکولس باقاعدہ ہر چیز کو کرنے سے پہلے آپ کو انفارم کرتا ہے. ایون آپ کو کوئی بھی آپ کو سبجیکٹ ریلیٹڈ ہے, کوئی مووی ہے, کوئی چیزیں, وہ آپ کو بار بار کہتا ہے, لیکن پرابلم وہی ہے کہ اس کا کوئی ہمیں وہاں سے رسپانس نہیں آ رہا ہوتا. اگر وہاں سے رسپانس, اگر وہ اس کو پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد ہمیں جب تک آنسر نہیں کرتے, ایون یہ کہ ہم اگر ایک اسٹریٹ پہ بھی بچے کو لے کے جاتے ہیں تو ہمارے پاس سے لیٹر جاتا ہے کہ ہم اس کی پرمیشن کے بغیر تو ہم کوئی بھی کام نہیں ہوتا. تو انٹرنیٹ ایکسیس کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو وہاں پہ غلط ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی آپ سے کہوں گی کہ دیکھیے انفارمیشن کے لیے آپ جو انٹرنیٹ کو یوز کر رہے ہیں بہت انفارمیٹیو ہے, بہت زبردست ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اور ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی چلنا ہے. ٹیکنالوجی کی ایک ڈیولپمنٹ ہے, تو اگر ہم انٹرنیٹ کے یوز کو پازیٹیو انٹرنیٹ کا اگر ہم یوز کرتے ہیں, اور وہی پاسورڈس کو آپ میں یہ بتاؤں گی کہ گھر میں بھی یوز کر سکتے ہیں, وہ پاسورڈ سیکیورٹی کرنا, لیکن یہ ساری چیزوں کے لیے ٹائم چاہیے اور وہ ہمارے پاس ہے نہیں, اس لیے ہم کو پاسورڈ دینا نہیں چاہتے. اس کو تفصیلی بھی ڈسکس کریں گے آگے کے پروگرام میں کہ ہم اور انٹرنیٹ سیفٹی پالیسیز پر کیسے بات کر سکتے ہیں, اور کچھ پازیٹیو باتیں بھی کر لیتے ہیں تاکہ جو مائیں ایک دم ڈر گئی ہیں ہمارا پروگرام دیکھ کر, اور جنہوں نے بہت سی مائیں ناظرین یقیناً آپ میں سے ایسی ہوں گی کہ جو اس چیز سے آگاہ ہوں گی, ان خطروں سے پہلے ہی بچنے کی کوششیں کر رہی ہوں گی. اور ہم میں سے کسی کے کہنے کا مقصد بہرحال یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہم مایوس کریں, آپ کو جو ہے ہم ڈرائیں, اور آپ کو ہم یہ بتائیں کہ آپ جو ہیں وہ اس حوالے سے تعلیم نہیں رکھتی, ایجوکیشن نہیں رکھتی. ہم میں سے کوئی پڑھا لکھا ہو یا غیر پڑھا لکھا ہو, یا اس کی تعلیم کم ہو یا بہت زیادہ ہو, لیکن بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اور بچوں کو اچھا آئیڈیل انسان بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو آپ سب ناظرین کے لیے ہمارے سامنے پازیٹیو چیزیں بھی ہیں, اور ہم اپنے مہمانوں سے یہ بھی سوال کریں گے کہ یہ مشورے جو آپ لوگوں نے دیے بہت سارے میڈیا کے اوپر نظر رکھنے کے حوالے سے, ٹی وی کم دکھانے کے حوالے سے, اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی باتیں ہوں کہ میڈیا کے نقصانات سے بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم خود کیا اپنے اندر چینجز لا سکتے ہیں, اور بچوں کو کن چیزوں کا عادی بنا سکتے ہیں. صوفیہ آپ اگر کچھ بتانا چاہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو میں سب باتوں کی یہ کہ اپنے آپ کو کسی بھی ریلیجن سے, میں یہ نہیں کہتی اسلام سے یا کسی بھی پازیٹیو چیز سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں. بالکل. اور اگر آپ ریلیجیس ہیں اور ریلیجن پریکٹس کرتی ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ آرگنائز کر لیتی ہیں. بالکل. اگر مائیں بہت فارغ ہیں, صرف بچوں کی ٹیک کیئر ہے اور گھر میں ہیں, تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی وہ اپنائیں جو پازیٹیو ہو, جس میں وہ اپنے ٹائم کو تھوڑا سا لگائیں اور اپنے ٹائم کو آرگنائز کریں. بالکل. اچھا, دوسری چیز یہ کہ بچوں کے ساتھ جو ٹی وی ہم کہتے ہیں, دیکھیں گیجٹس کوئی بھی نقصان دہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمیں اور امپرومنٹ, ہماری کہیں نہ کہیں امپرومنٹ کے لیے یہ استعمال میں آ رہے ہیں. اسے آپ ایز اے اوزار سمجھیں, ایز اے ہتھیار سمجھیں, ایز اے ٹول سمجھیں, ٹھیک ہے, اس سے آپ امپرومنٹ لے کر آئیں. لیکن کوئی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے. اب وہ چیز کو ہم کیسے کنٹرول کریں؟ سب سے پہلے تو ہم نے ابھی آپ سے بات یہ ہو گئی کہ ٹی وی جو ہے نا, بچوں کے ساتھ ٹی وی دیکھیں, بچوں کو لمٹ کریں کہ 1 گھنٹے سے زیادہ. دیکھیں اسکول بھی لمٹ کرتا ہے, کوئی بھی, میں خود سیکنڈری اسکول میں پڑھا چکی ہوں وہاں, اور خود آئی سی ٹی پڑھا چکی ہوں, تو وہاں پہ ہم جو ہے وہ لمٹ کرتے ہیں 1 گھنٹے سے زیادہ ایکسیس نہیں. بچوں کو لائبریری آپ لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ بھی آپ کو وہ واضح کہہ دیتے ہیں کہ 1 گھنٹے سے زیادہ بچے کو ایکسیس نہیں ملنا چاہیے. اس کے بہت سارے نقصانات میڈیا میں پھیلے ہوئے ہیں, خود ریسرچ ہو رہی ہے, سب کچھ اویئرنیس تو ہے, اس کی ہم وہ کرتے ہیں. اور آپ ایز اے ماں, کوئی ماں کوئی کسی کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے بچے کے لیے برا چاہے گی, ہرگز نہیں چاہے گی. ہاں, تھوڑی سی اویئرنیس یہ کہ ہم کتنا ٹائم دیں. ہم نے کہا کہ بھائی ویک میں زیادہ سے زیادہ آپ اپنے ساتھ انوالو رکھیں, اور اس کو اس کے ٹی وی کا کم کا ٹائم رکھیں. ٹی وی جب بھی واچ کرائیں ساتھ ہوں, اس کے بیڈ اینڈ جو بھی برے اور اچھے اثرات ہیں اس پہ ڈسکس کریں. بچوں سے جتنا بات کریں گی اتنا اچھا ہے. بالکل. جتنا ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے آپ اس کو وے دیں گی, وہ اس کے لیے اتنا زیادہ اچھا ہے. کیونکہ ہم کوئی چیز کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنی ذات کو ایکسپریس کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو بچے کو اپنا ایکسپریس کرنا سیکھے گا, وہ کمیونیکیشن اسکلس اس کے اندر اور بہتر سے بہتر ہوں گی. اچھا, دوسری چیز یہ کہ ٹائم دیں اپنے بچوں کو.
ایک فکس ٹائم رکھیں. ہسبینڈ کا بھی ٹائم ہونا چاہیے, پوری فیملی کا ٹائم ہونا چاہیے, جس میں یہاں بیوی, بچے, دادا دادی, جو بھی آپ کے ریلیٹیوس, کلوز ریلیٹیوس ہیں, وہ سب انوالو ہوں اس چیز میں. بہت شکریہ صوفیہ آپ کا بھی, اور عثمہ آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ دونوں کی باتوں سے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے اور ہم سب کے لیے جو ہے بہت سارے سوچنے کے در کھلے ہیں, اور اسی پروگرام کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں. یہ پروگرام ہم یہاں ختم ضرور کر رہے ہیں, لیکن اس پروگرام کا ایک حصہ جو ہے آج کمپلیٹ ہوا ہے. ناظرین, جو ہم ٹی وی کے حوالے سے جائزہ لے رہے تھے کہ ٹی وی یا جو کمپیوٹر ہے یا جو گیجٹس ہیں, ان سے ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں, کس طریقے سے ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ ہم مثبت انداز میں بچوں کو سکھا سکتے ہیں. اور آخر میں پھر وہی بات ہے کہ پیرنٹنگ یا تربیت اولاد جو ہے اصل میں خود آگہی کا نام ہے. اصل میں یہ ہمارے اپنے لیے, ہمارے سوچ کے ذہن, ہمارے سوچ کے لیے ہمارے ذہن میں ایک دروازہ کھولتا ہے. اور آج یہ دروازہ کھلا ہے کہ میں اور آپ مل کر یہ سوچیں کہ اگر میرے اور آپ کے بچوں کے لیے ہمارے اپنے چہروں سے زیادہ, ہمارے اپنے وقت سے زیادہ اور ہماری اپنی توجہ سے زیادہ اگر ان کو ٹی وی کا چہرہ پسند آنے لگا ہے, اگر ان کے وقت جو ہے, ان کی انرجیز جو ہیں وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتے ہوئے گزرنے لگی ہیں, اگر ان کو ہماری آواز بری لگنے لگی ہے اور ٹی وی کی آواز اچھی لگنے لگی ہے, تو یہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے, اور سوچ سمجھ کر پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ تبدیلی لانے کا مقام ہے. میں اور آپ اپنی تربیت اولاد کے لیے بچوں کو اچھے اسکولز میں ڈال دیتے ہیں, بچوں کے لیے جو ہے اچھے ٹیوشنز رکھ دیتے ہیں, کھانے پینے کے لیے بچوں کا اچھے سے اچھا انتظام کر دیتے ہیں, لیکن میں اور آپ بچوں کے لیے ان سب چیزوں کو مہیا کر کے اس کو کافی نہ سمجھیں, اور اس بات کو بھی کافی نہ سمجھیں کہ اپنے بچوں کے بیڈ روم میں میں نے ٹی وی بھی لا کے رکھ دیا ہے, اپنے بچوں کے ہاتھ میں میں نے ہر وہ لیٹسٹ کمپیوٹر گیم لے کر دے دیا ہے کہ جو دوسرے بچے کے پاس موجود ہے. ایسا نہ ہو کہ بچوں کو یہ سب کچھ چیزیں دیتے دیتے ہم بچوں کی نظروں میں غیر اہم ہو جائیں اور بچے جو ہیں ہم سے زیادہ ان چیزوں کو توجہ دینے لگے. یہ پروگرام ہمارا جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور فائدے کا سبب بنے گا, اور اگر یہ آپ کے مسائل حل نہ بھی کر سکا تو آپ کے لیے سوچنے کا دروازہ ضرور کھولے گا اور آپ کے ذہن کو ضرور جھنجھوڑے گا. ناظرین, ہمارے فیس بک کے پیج پر آپ ضرور اپنا فیڈ بیک دیں, آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں فائدہ ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں ہمارا یہ پروگرام آپ اس کی لائیو اسٹریمنگ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر, اور ساتھ ہی ہم اس پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.